بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی سیکنڈ ایئر کے عزیز طلباء، آج ہم وزٹ ٹو اسمال پلانٹ جس کا ہم پارٹ 1 کر چکے ہوئے ہیں، آج پارٹ 2 کریں گے۔ یہ جو کام ہم کرنے چاہ رہے ہیں اس میں سینونیمز بھی کور ہو جائیں گے اور پورا پلے جو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ایکسپلین بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی گور وائڈل انہوں نے لکھا ہے، ان کا انٹروڈکشن پہلے بھی دیا گیا ہے، اور یہ امریکن رائٹر ہیں جو ناولسٹ رہے ہیں، مضمون نگار رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈرامے بھی لکھتے رہے ہیں۔ بڑا کام ہے جن کا، ان کا موویز پہ انہوں نے کام بھی کیا ہے، ایکٹر بھی رہے ہیں۔ تو چلیں جی، ان کا انٹروڈکشن پہلے بھی میں کروا چکا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے کریٹن جو کہ ایلین ہے، باہر سے آیا ہے، وہ وہاں آ چکا ہوا ہے اور ان کے ساتھ یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ جنرل پاورز جو ہے وہ بھی آ چکا ہوا ہے، جنرل پاورز فوج کا بندہ ہے، اور وہ اس کو لے کے سائڈ پہ گئے ہیں تاکہ اس کو جو نا کسی حساب سے اس پہ قابو پا سکیں۔ تو یہ اس طرح سے معاملات چل رہے تھے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ ایلن کیا کہتی ہے جی؟ ایلن راجر اسپیلڈنگ کی بیٹی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی ہے نا، یہ جو کوئی بھی ہے بہت ونڈرفل ہے۔ کہتا ہے کہ لیکن اس کی جو ماں ہے نا، والدہ، وہ کہتی ہے کہ یہ بھئی دیکھو میرے جو ڈیمیج کر دیا ہوگا، اس نے نقصان پہنچا دیا ہوگا میرے پھولوں والے باغ، کیونکہ اس کی گاڑی اس کے پھولوں والے باغ میں اتری ہے۔ آگے سے جان بھی وہاں پہ موجود ہے کہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ واقعی یہ بندہ باہر کی اسپیس سے آیا ہے اور اس کی گاڑی میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے یہ لڑکا تو جو ہے نا، لگتا ہے کہ یہ سائنٹیفکلی بہت زیادہ ایڈوانس ہے ہم سے۔ تو آگے سے مسز اسپیلڈنگ کہتی ہے کیا وہ آج رات یہاں رکے گا ہمارے پاس؟ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اسپیلڈنگ کہتا ہے کیا تم نے کیا کہا مسز اسپیلڈنگ، کیا وہ ہمارے پاس رات کو رکے گا؟ کیونکہ اب وہ جو ہے نا جنرل پاورز کے ساتھ جو ہے دوسرا اسٹڈی میں وہ بیٹھا، اس کا انٹرویو کر رہا ہے، تفتیش کر رہا ہے، انویسٹیگیشن، اور باقی لوگ جو ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا وہ یہاں رات رکنے جا رہا ہے؟ اسپیلڈنگ کہتا ہے ہاں ہاں میرے خیال سے وہ رکے گا۔ تو مسز اسپیلڈنگ کہتی ہے کہ چلو اس کے لیے جا کے بیڈ روم بناتے ہیں۔ مجھے تو بہت اچھا بہترین لگا ہے، اس کی مونچھیں، وسکرز مونچھیں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ ہر چیز جو اس کے بارے میں بڑی کمفرٹنگ ہوتی ہے، جو سکون دینے والی۔ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ نا گرینڈ فادر اسپیلڈنگ اس کا باپ ہوا کرتا تھا، وہ کہتا ہے کہ اسے ویسا ہی لگتا ہے اس کی مونچھوں سے۔ اور کہتے ہیں کہ اسپیلڈنگ جو ہے نا وہ بٹرلی، تلخی سے کہتا ہے میرے خیال سے یہ سٹوری جو ہے نا جی لیک ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں اس کا انٹرویو کروں مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹوری لیک ہو جائے گی۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ ایلن کہتی ہے کہ اس کا آپ کی کیا مراد ہے اس سے؟ ہم ماشاء اللہ میں، ہمارے گھر پہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، آپ انٹرویو کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنرل پاورز کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جاتا ہے اور باہر ونڈو جو ہے نا اس سے ایک سپاہی قریب سے گزرتا ہے، کہتا ہے دیکھو، ٹھیک ہے جی۔ اور جان جو ہے کہتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا قریب سے دیکھوں، کس کو؟ اس کا جو شپ ہے جس میں وہ بیٹھ کے آیا ہے، اور اگر مجھے چانس ملا تو میں قریب سے دیکھوں گا۔ اور کہتا ہے کہ شاید، ایلن کہتی ہے شاید وہ ہمیں اس پہ چوٹا دے، یعنی کہ اس پہ ہمیں سفر کرا کے رائڈ ہمیں دے اپنی اس گاڑی پر۔ جان کہتا ہے ہاں کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہم اسپیس میں ٹریول کریں گے، اور بالکل جیسے ہم سٹوریز میں سنا کرتے تھے، انٹر گلیٹک، یعنی کہ گیلیکسی پہ جائیں گے، وہ دور کے ستاروں پہ ذرا سفر کر کے آئیں گے اگر ہمیں وہ چانس دے دے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا۔ تو کہتے ہیں کہ بالکل یہ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہم کہکشاں کا جو ڈرائیو کرنے گئے ہیں، اس قسم کا یہ کام ہوگا، سٹف ہوگا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ وہ ایک دھوکے باز نہیں ہے۔ اسپیلڈنگ بھی اب مان گیا ہے جی کہ وہ دھوکے باز، امپوسٹر، ڈیسیور، پریٹینڈر نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میرے بھی خیال سے، ایلن کہتی ہے کہ ایسے مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ جان کہتا ہے کہ
چلیں جی، میرا اپنی فیملی کو میں کال کرنا چاہتا ہوں، جان کہتا ہے، اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، کیونکہ جان اپنے گھر سے ادھر آیا ہوا ہے. تو وہ ٹیلی فون کی طرف کراس کر کے جاتا ہے، جو کہ ہال میں ٹیلی فون رکھا ہے. اے ڈی جو ہے نا وہ کہتا ہے او سوری بھائی، آپ فون استعمال نہیں کر سکتے. اسپیڈلنگ کہتا ہے کہ کیوں نہیں، ہم یقیناً کر سکتے ہیں، یہ میرا گھر ہے. اے ڈی کہتا ہے میکینیکلی، مشینوں کی طرح کہتا ہے یہ گھر جو ہے یہ اب ملٹری کی جائیداد ہے، ٹھیک ہے، ملٹری کی ملکیت ہے، ملٹری نے اس کو ایکوائر کر رکھا ہوا ہے. اور کہتے کہ اور جب تک کہ کرائسس ختم نہیں ہو جاتا نا، یہ ایمرجنسی جو ہوئی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی، ملٹری کے انڈر ہے. اور پھر وہ آرڈر کرتا ہے جی جنرل پاورز، کہتا ہے کہ اوور آرڈر جنرل پاورز، آئی ایم سوری، کہتے ہیں کہ یہ جنرل پاور کے آرڈر ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ کو فون نہیں استعمال کرنے دوں گا. جان کہتا ہے کہ پھر میں اپنے گھر کیسے کال کروں گا، کیسے بتاؤں. اے ڈی کہتا ہے جنرل پاور کین ہیلپ یو، کہتے ہیں کہ جنرل پاور اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فاربڈ کیا گیا ہے، آپ کو روکا گیا ہے، پروہیبٹ کیا گیا، بین کیا گیا کہ آپ اس گھر سے باہر نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے. اسپیڈلنگ کہتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے. اے ڈی کہتا ہے کہ آئی ایم افریڈ کہ مجھے خدشہ ہے جناب علی، ہم نے ایسا کر لیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، ہم تو ایسا کر چکے ہیں. ایلن آگے سے کہتی ہے کتنی ایکسائٹنگ، کتنی پرجوش بات ہے. اب جی وہ اس کمرے کا احوال دکھا رہے ہیں جس میں بیٹھ کے وہ کریٹن سے انٹرویو لے رہے ہیں. پاور جو ہے کہتا ہے کہ تم جان بوجھ کر جو ہے نا، جان بوجھ ڈیلیبریٹلی ہوتا ہے، جان بوجھ کر، پرپزلی، انٹینشنلی ہمیں پریشان کر رہے ہو تم. کریٹن کہتا ہے نہیں، میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا. پاورز کہتا ہے آپ جو ہے نا بار بار 2 گھنٹے سے ہم آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور تم نے جو ہمیں بتایا ہے نا وہ یہی ہے کہ تم ایک اور سیارے سے آئے ہو، اور ایک اور سورج کا وہ سیارہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے تم آئے ہو. میں ان ادر ڈائمینشن، میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں میں کسی اور طرف سے آیا ہوں. ڈائمینشن کہتے ہیں طرف، ڈائریکشن، سائڈ. اور کہتے ہیں میرے خیال سے یہ ورڈ ہے آپ استعمال کرتے ہیں. تو پاورز کہتا ہے آپ کسی اور ڈائریکشن سے آئے ہیں اور آپ یہاں ٹورسٹ بن کے آئے ہیں. ریٹن کہتا ہے ہاں ہاں ابھی تو ایسے ہی ہے، آپ میرے سے کیا توقع کر رہے ہیں. کرٹن پوچھتا ہے. پاورز آگے سے کہتا ہے ہمارا جاب اس ملک کی سیکیورٹی کو گارڈ کرنا ہے، اس ملک کی سیکیورٹی کو بحال رکھنا ہے، حفاظت میں رکھنا ہے اس ملک کو. کرٹن کہتا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا کام بڑا دلچسپ ہوگا. آگے کہتا ہے پاورز کہتا ہے سارے جانتے ہیں کہ مجھے کہتا ہے جو کچھ میں جانتا ہوں اس لحاظ سے مجھے تو لگتا ہے تم جاسوس ہو، تمہیں کسی ایلین نسل نے بھیجا ہے کہ ہماری پر اسٹڈی کرو، اور تم ابتدائی طور پر آئے ہو جاسوسی کرنے کا، سوری فار دیٹ، تھوڑے آئے ہو تو پریپریٹری ہوتا ہے ابتدائی طور پر، یعنی پہلے دیکھنے آئے ہو، اور یہ تمہارا ابتدائیہ ہے، دیکھنے آئے ٹو انویژن، اس کے بعد آپ کا حملہ ہوگا، انویژن اٹیک. ریٹن کہتا ہے اوہ میرے لوگ جو ہیں وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ تم پر حملہ کریں. انویڈ کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، اٹیک، اسالٹ. اور پاورز کہتا ہے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات آپ کی سچی ہے. ریٹن کہتا ہے بھئی میں آپ اگر یقین نہیں کرتے تو میں کیا کروں، میں آپ کو سجیسٹ تو نہیں کر سکتا کہ میرے پہ یقین کریں. کہتا ہے کہ میں آپ کو وارن کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آئی کین ٹیل وٹس ان سائڈ، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر کیا چل رہا ہے، یعنی میں آپ کے خیالات کو بھی پڑھ سکتا ہوں. پاورز کہتا ہے واٹس ان سائڈ، واٹس ان سائڈ سے کیا آپ کی مراد، اندر کیا ہے اس سے. کہتے ہیں کہ ونس، ٹھیک ہے، تمہارے دماغ کے اندر کیا ہے میں بتا سکتا ہوں. اور میں کہتا ہے کہ مائنڈ ریڈر ہوں، میں لوگوں کے ذہن پڑھ لیتا ہوں. ریٹن کہتا ہے کہ وہ پاورز کہتا ہے تم مائنڈ ریڈر ہو، لوگوں کے ذہن پڑھ لیتے ہو. ریٹن کہتا ہے نہیں نہیں، میں اس کو ریڈ نہیں کرتا، میں اس کو اصل میں سنتا ہوں دماغوں کو، لوگوں کو. اور کیا کہتا ہے مجھے بتاؤ پھر میں کیا سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بارے میں سوچ رہے ہو. کریٹن کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں، اس زمین سے آیا ہوں، یا کوئی جاسوس ہوں، یہ چیز تم سوچ رہے ہو. اچھا جی. پاورز کہتا ہے کریکٹ، ہاں بالکل ٹھیک، تم نے صحیح گیس کیا. اور فرونز، اب اسے غصہ آ جاتا ہے، تیوری چڑھا لیتا ہے جب غصہ آ جاتا ہے. واٹ آئی ایم تھنکنگ ناؤ، اب مجھے بتاؤ کہ میں اب کیا سوچ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اب آپ ایک پکچر بنا رہے ہیں اپنے دماغ میں، اور 3 سلور سٹارز، یعنی ترقی، یہ جنرل وہ جو ہے نا فوجی طور پہ
ترقی کے جو سٹارز لگتے ہیں، کہتے ہیں وہ تم دیکھ رہے ہو، اور تم ان ستاروں کو پن کر رہے ہو، لگا رہے ہو اپنے شولڈر پر، اور جو ابھی 2 سٹار تھے اب سوچ رہے ہو کہ 3 سٹار آپ کے شولڈر پہ لگ رہے ہیں جو تم نے یہ پہنی ہے یونیفارم اس پر۔ پاوس خبردار ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے بہت زیادہ، الارم، ٹیریفائڈ، کہتے ہیں بالکل صحیح، میں اپنی پروموشن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، یعنی اپ گریڈیشن، ایلیویشن کے بارے میں۔ اچھا جی، کریٹن کہتا ہے کہ کیا میں کچھ، کہتا ہے کہ اینی تھنگ آئی کین ڈو ٹو ہری اٹ along، کیا میں کچھ آپ کی پروموشن کو جلدی کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ جسٹ لیٹ می، مجھے بتاؤ۔ پیاوس کہتا ہے یو کین ہاں ٹیل می، مجھے صرف یہ بتا دو کہ وائی، کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ کرشن کہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ سفر نہیں کرتا، میرے لوگ جو ہیں وہ بھی اتنا سفر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ سنس وی سی ایوری تھنگ تھرو سوشل مانیٹرز، ہم ہر چیز جو ہے نا اسپیشل مانیٹرز، جو خاص سکرینیں لگی ہوئی، مانیٹرز ہوتی ہیں سکرینیں، ڈسپلیز لگے ہیں، اینڈ ریکریٹرز، یہ بھی سکرینیں ہوتی ہیں، میں ان، کہتا ہے ہم ان کے تھرو سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی سفر کرنے کی۔ لیکن کہتا ہے کہ میں ہابیسٹ ہوں، میں مشغلہ رکھنے والا بندہ ہوں، اور میں گیڈ اباؤٹ، میں جو ہے نا ادھر ادھر چلنے میں خوشی محسوس، گیڈ اباؤٹ کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد گھومنا، گیڈ اباؤٹ، وانڈر، روو، کہتا ہے میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اور پھر پاورز جو ہے نا وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ پہلے آدمی ہو اپنے سیارے سے جنہوں نے ہماری طرف آئے ہو۔ وہ آگے کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے آپ کا وزٹ جو ہے نا پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس سے بھی اس وقت سے جب کہ یہاں پر لوگ تھے ہی نہیں، اس وقت سے ہم نے شروع کر دیا۔ لیکن کہتا ہے ہم کبھی کبھار اپنے جب ہم ٹرپ لگاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں بھی سوری کہ میں بھی یہاں پر اتفاق سے آ گیا اس راستے کی طرف، اور پھر کہتا ہے کہ دین دس وزٹ واز اور رادر امپرومپچو، یہ جو وزٹ تھا نا یہ بغیر تیاری کے تھا، امپرومپچو ہوتا ہے بغیر تیاری کے، انپریپیئرڈ، اسپونٹینیس۔ اور وہ مسکراتا ہے، کہتا ہے میں ایسی مخلوق ہوں، امپلس جو دل میں آتا ہے نا، جو من میں آتا ہے اس پہ چلتا ہوں، یعنی من کا بندہ ہوں، دل کا بندہ ہوں۔ آئی فیئر، وہ کہتا، اس نے کہتا ہے مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ میں ایسی مخلوق ہوں۔ اے ڈی جو ہے نا اب اندر آتا ہے جی، اے ڈی اندر دیکھتا ہے، اور اے ڈی چیف کہتا ہے کہ چیف آف اسٹاف فون پر آ گئے ہیں جی، پاورز جو ہے فون پک کر لیتا ہے، اور کہتا ہے اپنے آفیسر سے بولتا ہے، کہتا ہے پاور بول رہا ہے تو، اور آگے سے یہ کہنا شروع کر، نہیں نہیں جناب، اپنے آفیسر کو یہ کہہ رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ڈٹرمن ہم نہیں کر پا رہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا میتھڈ اس کی گاڑی میں پاور کا یوز ہوتا ہے، ہم اس سے بات، وہ بتاتا ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے ادھر رکھا ہوا ہے، اور اس کا یہ سارا گھر جو ہے یہ مارشاء اللہ کے تحت چل رہا ہے، اور یہ میرے دوست کا گھر ہے، یہ اپنے آفیسر کو بتا رہا ہے جنرل پاورز۔ اور میرا جو دوست ہے راجر سپیلڈنگ کا گھر ہے، وہ ٹی وی کا منٹریٹر ہے، راجر سپیلڈنگ جو ہے نا، ہاں ٹی وی کہتا ہے کہ ہاں جی مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا کسی کو، کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس معاملے کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ اپنے جی آفیسر کو یہ بریف کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ کہہ کے وہ ہینگ اپ کر دیتا ہے، ڈسکنیکٹ، فون بند کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے نا وہ تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ کرٹن اب کہتا ہے کتنا اچھا آدمی ہے وہ، اگر وہ میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے، میں بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر میرے خیال سے تم اس چیز کی اجازت دے دو گے کہ میں اس کے بارے میں جانوں۔ کہتے ہیں پہلے میں تھوڑی سی ریسٹ کر لوں، آپ کی جو لینگویجز ہیں نا مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، اور مجھے یہ ساری لینگویجز جو ہیں یہ سیکھنی پڑیں گی، بڑا تھکا دینے والا کام ہے آپ کا یہ سارا، ایگزاسٹنگ، تھکا دینے والا، ٹائرنگ۔ کہتا ہے یہ آپ سارے لوگ جو ہیں کتنی زبانوں میں بات چیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کرٹن کہتا ہے کہ ہم جو ہے، کرٹن کہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا، کہتا ہے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ یو مائی تھنک سنس آئی کین سی، تم دیکھ سکتے ہو کہ میں اندر بھی دیکھ سکتا ہوں، لوگوں کو سمجھ واٹس ان سائڈ آپ کے، تو اس لیے ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے زبانوں کی۔ پاورز آگے سے کہتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے اس کو، ہاں جی، وی آر گوئنگ ٹو ٹیک یور شپ اپارٹ، کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے جہاز کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ کرٹن کہتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ پاور کہتا ہے سیکورٹی ڈیمانڈز اٹ، کیونکہ ہماری سیکورٹی جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ تقاضا کرتی ہے۔ کرٹن کہتا ہے کہ
اگر یہی بات ہے تو میری سیکورٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میرے جہاز کو تنہا چھوڑ دو، لیو اٹ alone. اور تم کہتے کہ ہمیں روکنا چاہتے ہو، کرٹن کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی تمہیں روک چکا ہوں. اور دور سے آواز آتی ہے، فار آف ریموٹ ڈسٹینس سے آواز آتی ہے. ایڈی جو ہے نا دوڑتا ہوا اندر آتا ہے وہ، اور بتاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے جی، جو شپ ہے نا جنرل، اس کے ڈور بند ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک قسم کی دیوار اس کے آگے آ گئی ہے، اور یہ دیوار جو ہے نا انویزیبل، ٹھیک ہے نا، امپرسیپٹیبل ان سین وال ہے، اور ہم اس کے اندر اس کے قریب نہیں ہو سکتے. کریٹن کہتا ہے تو کیمرہ کی طرف دیکھ کے، میرے خیال سے اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پاورز کہتا ہے کہ کریٹن تم نے یہ سارا کچھ کیسے کر لیا؟ کریٹن کہتا ہے کہ میں آپ کو وضاحت دینا شروع نہیں کروں گا، اگر تم مائنڈ نہ کرو میں تمہیں اب وضاحت نہیں دوں گا. تم جو ہو نا جی اپنے، کہتا ہے کہ ہوسٹ کو دیکھو. وہ اٹھتا ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے لیونگ روم کے اندر. پاور اور ایڈی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پاور کہتا ہے کہ اس کو ڈونٹ لیٹ آؤٹ آف، اسے کمرے سے باہر مت نکلنے دو. ٹھیک ہے جی. اور وہ پھر لیونگ روم کی طرف کا جی سین آ جاتا ہے. پاورز جو ہے فون اٹھاتا ہے، کریٹن جو ہے وہ اب جان اور ایلن کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اب کریٹن ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ بہت متجسس ہیں، مجھے اس پہ میں مائنڈ نہیں کرتا. متجسس ہوتا ہے انٹرسٹ لے رہے ہیں، پرائنگ کر رہے ہیں. میرا کہتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا جو ہے نا، کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ میرا جو ہے بیچارہ میرا جو شپ ہے اس کو آپ تباہ کر دیں. میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا. ایلن آگے سے پوچھتی ہے تم اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، اب تم یہاں آ تو گئے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کریٹن کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ذرا بزی رکھنا چاہتا ہوں. میرا ایک دو پروجیکٹ ہیں یہاں پر. اور پھر وہ آہ بھرتا ہے، ٹھیک ہے نا، گرون کرتا ہے، مون یا ایکزالیشن کرتا ہے. مجھے کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا واقعی آپ لوگ حقیقی ہیں، اصلی ہیں جان. دین ویل آل، کہتا ہے کہ ہم تو اس کا اگر آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی پھر تو ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہو گئے، نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کرٹن کہتا ہے بوٹ، اچھا کشتی آپ نے نام لیا. کہتا ہے کہ میں بھی بہت عرصہ پہلے آیا تھا، اس وقت کشتی تھی، اور اس کے بعد پھر میں آ نہ سکا، میں یہاں پر آ نہ سکا. اور کہتا ہے کہ انٹل یس، پھر میں کل آیا. کشتی ہوا کرتی تھی، کہتا ہے مجھے پتہ ہے. کہتا ہے پھر میں کل آیا اور یہاں پر کہتا ہے کل آئے ہیں آپ یہاں پر؟ جان پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے اٹ اونلی ٹوک یو اے ڈے ٹو گیٹ ہیئر. تو کیا تمہیں صرف ایک دن ہی لگا؟ ون آف مائی ڈیز، وہ کہتا ہے کہ ناٹ یوز، میرے دنوں جو دن ہے نا ان کے حساب سے ایک دن لگا، آپ کے دن تو بہت زیادہ ہوں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ یو ڈونٹ نو اباؤٹ ٹائم یٹ، آپ کو تو ابھی ٹائم کا بھی پتہ نہیں ہے. جان کہتا ہے یو مین ریلیٹیولی، ٹھیک ہے نا، تمہارا مطلب ہے کہ دنیا کا جو ٹائم کیا ہے، جو ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پوری یونیورس کا ٹائم ہے، اس کی بات کر رہے ہو؟ کرٹن کہہ رہا ہے نو، اٹس مچ مور انوالو دین دیٹ، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. یو وونٹ نو اباؤٹ ٹائم انٹل، تمہیں ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چلے گا. نو لیٹ می سی اف آئی ریممبر، مجھے دیکھنے دو اگر مجھے یاد آتا ہے. نو نہیں، آئی ڈونٹ، بٹ اباؤٹ 2000 ایئرس. کہتا ہے تقریباً 2000 سال بعد شاید آپ کو ٹائم کا اندازہ ہو جائے. جان کہتا ہے واٹ ڈو یو ڈو بٹوین نو اینڈ دین، اور جو 2000 سال کہتا ہے کہ جو ہسٹری ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ 2000 سال پہلے اگر آپ یہاں ہیں تو اس ہسٹری کے بیچ میں آپ پھر کیا کرتے رہے؟ کرٹن کہتا ہے ہم جو ہے نا جیسے تھے ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ 2000 سال جو یہ ہسٹری جس میں تم نے پہلی بار آئے تھے تو اب آئے ہو، تو اس میں آپ نے ہمارا کیا دیکھا، کیا آبزرو کیا؟ کہتا ہے آپ بالکل ویسے ہی ہیں، آپ اپنی وہ قدیم زندگیاں ہی گزار رہے ہیں، یعنی کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی اتنی ترقی کے باوجود وہ کہہ رہا ہے آپ کی زندگی میں کوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی خوشیاں سمیٹ رہے ہیں. ایلن کہتی ہے کہ میرے خیال سے اب آپ سٹے کرو گے، اب آپ یہاں آ ہی گئے ہیں تو آپ سٹے کرو گے. تو کرٹن کہتا ہے کہ نہیں جی بڑا نائس آپ کا، میں چلیں سٹے تو کروں گا ہی. کہتا ہے کہ میرے خیال میں آپ تھک جاؤ گے، کیونکہ ہر وقت آپ کے سر پر کوئی مہمان اگر موجود رہے گا
تو آپ تھک جاؤ گے. اب کمپنی کرے گا مہمان، اسٹے کرے گا. ایلن کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم بہت زیادہ ویشنو کی طرح ہیپی ہو جائیں گے اگر آپ ایسا کریں گے. تو وائلڈلی فرانٹیکلی ڈیلیریسلی کو کہتے ہیں. کہتا ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ ہی کین انٹرویو یو بائی دا، اور وہ تمہارا جو ہے نا 1 گھنٹہ ختم ہونے کے بعد تمہارا انٹرویو کرے گا میرے خیال سے. جان کہتا ہے کہ آؤٹر اسپیس کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ڈل، بے رنگ، بے کیف، رنگ نہیں ہوتا جی، ڈل ہوتی ہے آؤٹر کیف، کریٹن کے اسپیس جو ہے. ایلن کہتی ہے، کہتا ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ بہت ڈیوائن، بڑی زبردست ڈیوائن ہوتی ہے، شاندار ہوگی. پاورز اندر آ جاتا ہے جی، پاورز جو اندر آ جاتا ہے کریٹن جنرل، آپ کے اب جو کام نہیں ہو رہا نا، ہے نا، اٹ وونٹ ورک. کہتا ہے یہ آپ کا ورڈ پاورز، وٹ وونٹ ورک، کیا پاور کہتا ہے کیا نہیں کام ہوگا. ٹرائنگ ٹو بلو اپ، آپ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے چھوٹا سا جو طاقت کا دائرہ میں نے لگا رکھا ہے نا اپنے اس کے گرد، گاڑی کے گرد، تم اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ بالکل کہتے ہیں کہ سارا گارڈن بھی آپ اکھاڑ پھینکیں نا پھر بھی آپ اسے تباہ نہیں کر سکتے. پاورز جو ہے غصے میں گراتا ہے، ٹھیک ہے نا، بولتا ہے غصے سے، اور پھر اسٹڈی میں چلا جاتا ہے. ایلن کہتی ہے کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ کریٹن کہتا ہے کہ ہاں در حقیقت، کہتا ہے میں جب آپ کے بارے میں آپ کے دماغ کو سنتا ہوں تو میں بھی تھوڑا سا گڈی فیل کرتا ہوں، مجھے بھی تھوڑے سے چکر آنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چکرانے لگتا ہے، میرا ڈزی ہو جاتا ہوں، لائٹ ہیڈڈ ہو جاتا ہوں. آپ کے مائنڈ جو ہے نا، ناٹ آل ایٹ آل لائک آرس، آپ کے دماغ بالکل ہمارے دماغوں کی طرح نہیں ہے. ہم تو اپنی سوچوں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور لیکن کہتا ہے کہ اٹس ایکسٹرا آرڈنری دا تھنگ یو تھنک اباؤٹ، لیکن آپ کی سوچیں تو کہتا ہے بہت شاندار ہے. اور کہ ایلن پھر کہتی ہے وہ کتنا حیرت انگیز ہے، آفل حیرت امیزنگ ہے یہ کہ یو کین ٹیل ایوری تھنگ وی تھنک، جو ہر چیز کے بارے میں تم بتا سکتے جو ہم سوچتے ہیں. کہتا ہے کہ ایوری تھنگ، ہاں میں ہر چیز کے بارے میں بتا سکتا ہوں. کہنا اٹس ون آف دا، اور یہی بات ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں. اٹ انٹاکسیکیٹس، یہ مجھے سرفراز کرتی ہے، یہ چیز مجھے سر بلند کرتی ہے میرے آپ، جب میں آپ کو پڑھتا ہوں، آپ کی قدیم ذہنوں کو پڑھتا ہوں تو پریمیٹو قدیم. اور کہتے ہیں اور آپ کی بڑی ناپختگی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی رانیس ہے آپ کی سوچوں میں، بڑا ونڈرفل ہیں جی آپ کی سوچیں، انوسینس آپ کی سوچیں ہیں، آپ کے ایموشنز ہیں. آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی خوشی مجھے دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہے کہ بل یوز سے، کہتا ہے کہ آپ تو بھرے پڑے ہیں. سیدھ کا مطلب ہوتا ہے بھرے پڑے ہونا، بوائل کر رہے ہو نا، ببل کر رہے ہو نا. اور کس قسم کے ایسے جذبات جو کہ ملتے نہیں، ان لائکلی ہوتے ہیں، اس قسم جذبات سے آپ تو بھرے پڑے ہیں. ایلن کہتی ہے مجھے کبھی اتنا اپنے آپ کو مین، گھٹیا محسوس نہیں ہوا ہے. تم نے ہمارے جذبات بھی پڑھ رہے ہو، بیس محسوس کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے نا، وہ سوچ رہی ہوگی کچھ. جان کہتا ہے اب جو ہے نا، کہتا ہے میں کچھ اور سوچوں گا، میں اب ایگریکلچر کے بارے میں سوچوں گا. میں تو کچھ اور سوچ رہا. اسپیلڈنگ آگے سے داخل ہوتا ہے جی کمرے میں. وہ کہتا ہے کہ یو وڈ، ہاں تمہیں سوچنا چاہیے زراعت کے بارے میں ہی. ایلن کہتی ہے ڈیڈی سے کہ ڈیڈی، پھر آپ تنقید کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. کریٹن کہتا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ایلن، جو آپ سوچ رہے تھے آپ سوچتے جاؤ. اس کا سوچنا جو نا اس کے لیے بڑا فیسینیٹنگ ہے کریٹن کے لیے. کہتا ہے سوچتے جاؤ، آپ کی بڑی پرپل، بڑی کھلی کھلی سوچیں ہیں. پرپل کا مطلب یہاں پہ کھلی کھلی، ایگزیجریٹڈ، ایلیبوریٹ تھاٹس ہیں. اسپیلڈنگ جو ہے کہتا ہے کہ وہ یہاں آ گیا پاورس جو ہے اسپیلڈنگ نو سی دا ہیئر پاورس. اب اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ پاورز دیکھو یہاں پر، دیکھو یہاں پر پاورز، یو آر کیرنگ دس مارشل آرٹ تھنگ ٹو، تم مارشل آرٹ کو زیادہ ہی لمبا کر رہے ہو. پاورز کہتا ہے بدقسمتی سے، کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی الفاظ، کوئی آرڈرز واشنگٹن سے ابھی تک نہیں آئے کہ فائنل اس معاملے کا حل کیا نکالنے جائیں. ٹھیک ہے نا، ڈسپوزیشن ہوتا ہے حل اس پرابلم کا. اور کہتا ہے کہ مجھے جب تک آرڈر نہیں آتا ہے آپ کو مجھے اوبے کرنا ہے. کوئی ٹیلی فون کال نہیں کرنی، نو کمیونیکیشن، آپ نے کوئی رابطہ نہیں کرنا باہر کی دنیا سے. اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا آپ کی، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کریٹن کہتا ہے پور بیچارہ اسپیلڈنگ، کتنا بیچارے کی اس کی بات نہیں مانی جا رہی. کہتا ہے اف یو لائک آئی شیل گو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر سے چلا جاؤں تو میں چلا جاتا ہوں. کریٹن کہتا ہے دیٹ وڈ سالو ایوری تھنگ، اس سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. وڈنٹ اٹ؟
पावर्स कहता है यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। क्रिएटन कहता है अनटिल आई हैव हैड माई इंस्ट्रक्शंस, जब तक कि मुझे वो, बल्कि मिस्टर क्रिएटन को रोक रहा है, कहता है जब तक मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाती, हदायत पीछे से आर्मी की, आप नहीं जा सकते। क्रिएटन कहता है मैं बिल्कुल सही तौर पर खलूस से आपको बता रहा हूँ कि मुझे आपकी इस बात पे डाउट है कि आप मुझे रोक सकते हैं। कहता है फिर भी, कहता है कि आई पुट इट अप, मैं ये मिस्टर स्पेल्डिंग पे छोड़ता हूँ कि मैं जाऊँ या रुक जाऊँ। अच्छा जी। स्पेल्डिंग कहता है यस पावर्स जेस्चर्स अ वार्निंग, वो कहता है चले डू स्टे, वो पावर्स जो है ना वार्निंग की जो है ना सिग्नल देता है सारे इर्द गिर्द की फ़ौज को। वो स्पेलिंग कहता है अच्छा, पहले कहता है हाँ ठीक है जाओ, फिर कहता है नहीं रुको, आई मीन वी वांट यू टू गेट अ गुड इम्प्रेशन ऑफ अस, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा अच्छा तासुर लेके जाओ। क्रिएटन कहता है कि हाँ, कहता है ऑफ कोर्स मैं भी स्टिल वांट टू बी द फर्स्ट, आप अभी भी चाहते हैं कि आप पहले जर्नलिस्ट बनो जो कि मेरा इंटरव्यू करें। चले, बात आपकी भी मुनसिफाना है काफ़ी, ठीक है ना, चलो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। पावर्स कहता है शुक्रिया तुम्हारा। क्रिएटन कहता है कि डोंट मेंशन इट, इसका मेंशन मत करो मुझे शुक्रिया का। आगे स्पेल्डिंग कहता है जनरल मैं इस गेस्ट से चंद सवाल पूछ सकता हूँ। पावर्स गो, कहता है चलो पूछो इससे। आई होप यू डू बेटर देन आई, कहता है शायद तुम मेरे से बेहतर पूछ लो। स्पेल्डिंग कहता है सेम, क्योंकि तुम हमारे दिमाग पढ़ लेते हो, स्पेल्डिंग उससे पूछता है, तो इसका मतलब है कि तुम पहले से जानते हो कि हमारे खदशात क्या हैं। क्रिएटन कहता है हाँ मुझे पता है। स्पेल्डिंग कहता है कि हम तो आपसे डर रहे थे कि कहीं आप दुश्मन नस्ल से ताल्लुक़ ना रखते हों। क्रिएटन कहता है कि मैंने यकीन दिलाया है जनरल पावर्स को कि मेरे लोग जो मेरे लोग हैं वो बिल्कुल दूर से भी बहुत दुश्मन नहीं है आपके, ठीक है ना, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, दूर से भी दुश्मन नहीं है, और सिवाय मेरे आप में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता, आपका जो प्लैनेट की जो प्रेजेंट स्टेज है उससे कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता। स्पेल्डिंग कहता है कि इसका मतलब है आप हमारी किसी बात की स्टेज में दिलचस्पी रखते होंगे। रिटन कहता है कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं आपका फ्यूचर डिस्कस करूं, और यकीनन कहता है कि मेरे दोस्त जो हैं वो भी समझते हैं कि मैं भी गुस्ताख किस्म का बंदा हूं, क्योंकि मैं जो है ना इंटरेस्ट रखता हूं पुरानी सोसाइटीज़ में, इसलिए कहते हैं वो मुझे अच्छा नहीं समझते। लेकिन कहता है कि देर इज़ नो अकाउंटिंग, कहता है कि काबू तो कोई हद तो नहीं होती ना, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती। अकाउंटिंग यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, किसी के जो टेस्ट हैं, जो उसका शौक़ है, उस पर कोई आप पाबंदी तो नहीं लगा सकते। आप लोग जो हैं मेरा हावी हैं और मैं मोहब्बत करता हूँ इस बात से। और ये कहता है बस ये कुछ है जिसकी वजह से मैं यहाँ। पावर्स कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ घूमने आए हो और तुम बिल्कुल लोकल अंदाज में, जैसे नेटिव घूमते हैं, लोकल लोग घूमते हैं, ऐसे घूमोगे। क्रिएटन कहता है बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया है, गोइंग नेटिव। कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पर आई एम गोइंग नेटिव, जैसे आम लोग चलते फिरते घूमते मैं भी ऐसे ही घूमूंगा। पावर्स कहता है ग्रिमली, सख्ती के साथ, ठीक है ना, रफली। वेल, कहता है कि इट इज़ माई व्यू, कि मेरी ये ख्याल है कि आप जो है ना, आपको किसी ने भेजा है, किसी और सिविलाइजेशन ने, फॉर द एक्सप्रेस पर, और सिर्फ एक मकसद के लिए, किसी कि आप जो है जासूसी करें। रिकनाइटरिंग होता है जासूसी करना, एक्सप्लोर करना, प्रायर टू इन्वेजन, हमले से पहले आप जासूसी करने आए हैं, इन्वेजन हमले को कहते हैं। क्रिएटन और कहता है कि यही क्रिएटन दैट वुड बी योर व्यू, कहता है कि ये क्रिएटन कहता है कि ये तो तुम्हारा ख्याल होगा। कहता है कि ये जो बिल्कुल, ये भी बहुत पुरानी सोच है, जो लोग ये समझते हैं कि तमाम अजनबी जो हैं वो दुश्मन होते हैं। कहता है कि अब जो है ना, यू आर आलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू जनरल, कहता है कि आप इतने अच्छे नहीं हैं कि आप सच हों हर बात में। पावर्स आगे से कहता है आप जो है डिनाई कर रहे हैं कि इस बात से कि आप हमारे, यानी कि इनकार कर रहे हैं कि आप वाकई हमारे लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगे। वो कहता है कि आई डिनाई, हाँ मैं इस चीज़ से इनकार करता हूँ कि नहीं करूँगा आपके लिए ट्रबल क्रिएट। तो कहता है देन आर दे इंटरेस्टेड इन इस्टेब्लिशिंग, क्या आपके लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं इस्टेब्लिश करने में कम्युनिकेशन विद अस, हमारे साथ जो है कम्युनिकेशन का ताल्लुक, ट्रेड का ताल्लुक, दैट काइंड ऑफ थिंग, इस किस्म की कोई चीज़। क्रिएटन कहता है कि
ہماری تو ہمیشہ سے ہی آپ کے ساتھ کمیونیکیشن تعلق رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کمیونیکیشن رہی ہے فار ٹریڈ. اور جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے، ہم ٹریڈ کرتے نہیں ہیں، تجارت کرتے نہیں ہیں. اور کہتا ہے یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے سوشل لیول پر ہوتی ہے، ہمارے سوشل لیول پہ ٹریڈ نہیں ہوتی. اور پھر وہ تیزی سے کہتا ہے کہ میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، آپ جانتے ہیں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں میں ہر چیز کو اوکے کرتا ہوں، اپروو کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں. پاور کہتا ہے میں چلیں میں ہار مانتا ہوں. اسپیلنگ یو ہیو نو انٹرسٹ دین ان. اسپیلنگ کہتا ہے کہ اس کا مطلب تمہیں اب کوئی انٹرسٹ نہیں. ویل ٹرائنگ ٹو ڈومینیٹ دا ارتھ. اب تم زمین کو کہیں کنٹرول میں تو نہیں لانا چاہ رہے. اسپیلنگ پوچھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ریٹن او یس، ہاں. پاورز آئی تھاٹ. پاورز کہتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے جو لوگ ہیں وہ ہم میں دلچسپی رکھتے ہیں. ریٹن کہتا ہے کہ نہیں وہ نہیں رکھتے، میں رکھتا ہوں آپ میں دلچسپی. پاورز آپ رکھتے ہو؟ ہاں جی میں رکھتا ہوں. دیکھو کم ہیئر ٹو ٹیک چارج. میں یہاں پر کنٹرول کرنے آیا ہوں آپ کا، ٹھیک ہے نا، اکیلا ہی. پاورز کہتا ہے کہ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ. تم یونائٹڈ اسٹیٹس کا چارج لینے آئے ہو؟ نو کہتا ہے میں پوری دنیا کا چارج لینے آیا ہوں. اور کہتا ہے کہ میں بڑا مطلب خوشی ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے نا زیادہ خوش ہوئے. کہتا ہے کہ میں جب چارج لے لوں گا تو آپ لوگ زیادہ خوش ہوں گے. اٹ ول بی گریٹ. بڑے اچھا ہوگا، فن فار می. میرے لیے بھی یہ بڑا اچھا فن ہوگا، اور آپ جو ہے نا اس سے عادی ہو جائیں گے بہت جلدی. پاورز کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا ایبسرڈ، سلی، ٹھیک ہے نا جی، ریڈیکولس ہے، احمقانہ ہے. کیسے آپ جو ہے دوسرے ٹیک اوور دا ورلڈ، اس دنیا کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. ریٹن جو ہے نا خوشی سے کہتا ہے، گیلی کا مطلب خوشی سے کہتا ہے دیکھو انتظار کرو اور دیکھو. پاورز کہتا ہے ایڈی سے گریب ہم، اس کو پکڑو. پاور اینڈ ایڈی رش ریٹن. پاور اور ایڈی جو ہے ریٹن کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن چند فٹ کے فاصلے پر اس کے پھر کیا ہوتا ہے جی، سٹاپ، رک جاتے ہیں. سٹنڈ اور حیران. اور سٹنڈ کا مطلب بہت زیادہ حیران ہونا. حیران ہوتے ہیں. ریٹن آپ مجھے نہیں چھو سکتے. یہ بھی اس گیم کا ایک حصہ ہے. وہ جمائی لیتا ہے. نو کہتا ہے کہ یو ڈونٹ مائنڈ. اب اگر مائنڈ نہ کرو تو آپ جو ہے نا میرے کمرے میں جاؤ اور میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں. اسپیلڈنگ کہتا ہے کہ میں اسے اس کا کمرہ دکھاتا ہوں. ریٹن کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی نو، ٹھیک ہے تم نہ دکھاؤ، مجھے پتہ ہے کمرہ کہ کس طرف جانا ہے. وہ ٹچز ہز برو. وہ اپنے پپوٹے کو، ٹھیک ہے نا، یہ جو ابرو ہوتا ہے اس کو ٹچ کرتا ہے. سچ سیویج تھاٹس. کتنی وحشیانہ سوچیں ہیں، پرتشدد سوچیں ہیں، وائلنٹ وشس سوچیں ہیں ان کی. میرا سر تو جو ہے تھر تھرا رہا ہے. وائبریٹنگ کا مطلب تھر تھرانا، پلسیٹ کرنا ہوا. اور کہتے ہیں لائک اے ڈرم. میرا سر جیسے ڈھول تھر تھراتا ہے ایسے تھر تھرا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو ہے نا جی کہتا ہے مجھے بڑا چکر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ آپ لوگ سوچتے جا رہے ہیں. اور وہ سٹارٹس ٹو دا ڈور. دروازے کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. وہاں جا کے رکتا ہے اور مسز اسپیلڈنگ کے قریب، اور کہتا ہے نو اٹس ناٹ اے ڈریم. نہیں خاتون یہ خواب نہیں ہے. ڈیئر لیڈی کہتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اور کہتا ہے کہ میں پھر دوبارہ مارننگ میں آپ کے پاس آؤں گا، اور جب آپ اٹھ جاؤ گے تو. اور اب جو ہے نا میں شب بخیر کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ڈیئر وکٹ چلڈرن. او بدماش لڑکوں، اس کو ایلن اور جان کو کہہ رہا ہے. کہتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. اور اینڈ وی فیڈ. اور ہمارے آگے جو ہے نا سکرین آ جاتی ہے، آگے سے منظر غائب ہو جاتا ہے، ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، وینش ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جی یہ ظاہر ہے اس کو دکھایا گیا کہ ایلینز جو ہوں گے، اور ایلین جو ہیں جو ایڈوانس تہذیب ہے وہ اس قدر اسٹرانگ ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ ساری ورلڈ کو کنٹرول میں لے لے اور اپنی مائنڈ پاور کو یوز کرتے ہوئے سبھی کو کنٹرول کرے. تو یہ ایک آئیڈیا فیوچر کا، ریموٹ فیوچر کا ہمیں رائٹر نے دیا ہے. یہ ایک فینٹیسی ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہم نے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج تک کے لیے اتنا ہی. آج ہم نے یہ ڈرامہ ختم کر لیا. انشاءاللہ اب ایک پلے جو ہے وہ رہتا ہے، اس کو دیکھیں گے. وہ بھی دا آسٹر اینڈ پرل، وہ بڑا زبردست پلے ہے. تو جی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.